السلام علیکم دوستو۔ چین اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ 1962 میں لڑی گئی۔ یہ جنگ 20 اکتوبر سے 21 نومبر تک جاری رہی۔ بھارتی فوج کی جنگ میں تعداد 1,20,000 کے قریب تھی اور اس کے مقابلے میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی تعداد 2,80,000 تھی۔ اس جنگ میں چین کے 722 فوجی مارے گئے اور 1,697 فوجی زخمی ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,383 بھارتی فوجی ہلاک اور 1,047 فوجی زخمی ہوئے اور 1,696 فوجی لاپتہ ہوئے اور 3,968 بھارتی فوجیوں کو چینی فوج نے جنگی قیدی بنا لیا۔ لداخ کے علاقے میں چین نے 11,754 مربع کلومیٹر علاقہ بھارت سے چھین لیا۔ چینی فوج کی تعداد صرف انڈین فوج سے دگنی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس بہتر ہتھیار تھے اور وہ لڑائی کے لیے پوری طرح تیار بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر ان کی قیادت تجربہ کار تھی اور انہیں 10 سال قبل کوریا میں جنگ کا اچھا تجربہ حاصل تھا۔ انڈیا کو پہلا دھچکا والونگ میں لگا، جس کے بعد لاپاس بھی انڈیا کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس علاقے میں انڈیا کے 10 سے 12,000 فوجی چین کے 18 سے 20,000 فوجیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کے پاس پہلی عالمی جنگ کے وقت کی لی انفیلڈ رائفلیں تھیں۔ امریکہ سے بھیجی گئی آٹومیٹک رائفلز ان تک پہنچ تو گئی تھی، لیکن انہیں ابھی پیکنگ کٹ سے بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ دوسری طرف فوجیوں کو ابھی تک ان کو چلانے کی تربیت بھی نہیں دی گئی تھی۔ لاپاس کے بعد چینی فوج بومڈیلا شہر کی طرف آئی اور مجموعی طور پر انڈیا کا 32,000 مربع میل علاقہ چین کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ انڈین کمانڈر بیجی کول نے نہرو سے کہا کہ کچھ غیر ملکی افواج کو انڈیا کی مدد کے لیے بلایا جائے تاکہ چین کے خلاف جوابی کارروائی ہو سکے۔ اس وقت انڈیا میں امریکی سفیر جے کے گال بریتھ تھی۔ ملک بھر میں انڈین ایئر لائنز کی پروازیں منسوخ کر دی گئی تاکہ ان طیاروں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ نہ صرف آسام بلکہ بنگال اور یہاں تک کہ کلکتہ پر بھی خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اسی دوران 19 نومبر کو نہرو نے امریکی صدر کینیڈی کو 2 خطوط لکھے۔ یہ خطوط واشنگٹن میں انڈین سفارت خانے سے وائٹ ہاؤس بھیجے گئے تھے۔ ان خطوط خاص طور پر دوسرے خط کو اس وقت تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں گیلبریتھ نے اپنی ڈائری میں لکھا، ایک نہیں، ہمارے پاس مدد کے لیے 2 درخواستیں آئی تھیں۔ دوسری درخواست بہت خفیہ رکھی گئی۔ یہ خط صرف صدر کے لیے تھا اور پھر اسے ضائع کیا جانا تھا۔ اس خط میں نہرو نے لکھا کہ چینیوں نے نیپا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کشمیر کے لداخ میں چوشال پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے خط میں نہرو نے لکھا، آپ کو پہلا پیغام بھیجنے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نیپا میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پوری وادی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اگر فوری طور پر کچھ نہیں کیا گیا تو پورا آسام، تریپورہ اور ناگالینڈ چین کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد نہرو نے واضح مطالبہ کرتے ہوئے لکھا، ہمیں کم سے کم جنگی طیاروں کے 12 اسکواڈرن چاہیے۔ شروعات میں جب تک ہمارے پائلٹ ان کو چلانے کی تربیت نہیں لے لیتے، اس وقت تک امریکی پائلٹس کو ہی انہیں چلانا ہوگا۔ نہرو نے کینیڈی کو یقین دلایا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال صرف چین کے خلاف ہوگا اور پاکستان کے خلاف ان کا استعمال کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرے خط میں نہرو نے کینیڈی سے 350 جنگی طیاروں کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کو چلانے کے لیے کم از کم 10,000 سپورٹ سٹاف کی بھی ضرورت تھی۔ بعد میں امریکہ میں موجود انڈیا کے سفیر بی کے نہرو نے اپنی کتاب میں لکھا، پہلا خط ہی ہماری پالیسی کے خلاف تھا۔ دوسرا خط اتنا قابل رحم تھا کہ اسے پڑھ کر میں اپنی غیرت و صدمے پر بمشکل قابو کر سکا۔ نہرو کے دونوں خطوط کا جواب دیتے ہوئے انڈیا کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے کینیڈی نے فوراً ایک اعلیٰ طاقت والی ٹیم کو دہلی روانہ کیا۔ فوری طور پر امریکی فضائیہ کے C-135 طیارے کو ایئرپورٹ سے روانہ کیا گیا۔ گیلبریتھ نے ان سب کو ہوائی اڈے سے براہ راست نہرو کی رہائش گاہ پر لے گئی، لیکن اس سے پہلے ہی 21 نومبر کی صبح کو چوری چھپے امن آیا، کیونکہ 20 نومبر کی رات کو چین نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ صرف یہی نہیں، چین نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس کی افواج 7 نومبر سن 1959 کو لائن آف ایکچول کنٹرول سے بھی 20 کلومیٹر پیچھے چلی جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماؤ نے جنگ بندی اور نیفا سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بروس رائڈل اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ماؤ کے فیصلے کے پیچھے بہت ساری لاجسٹک وجوہات تھیں۔ سرد موسم شروع ہونے ہی والا تھا اور تبت اور ہمالیہ میں چینی فوج کو اپنی سپلائی برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا پیش آنے والا تھا۔ چین کے پاس آسام میں داخل ہونے کا بھی اچھا موقع تھا۔ ایسا کرنے سے وہ مشرقی پاکستان سے جڑے علاقوں تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ماؤ نے سوچا ہوگا کہ ایسا کرنے سے وہ کینیڈی کو انڈیا کی طرف سے مداخلت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔
جس طرح سے امریکی فضائیہ اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس انڈیا کو امداد فراہم کر رہی تھی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نہ صرف انڈیا کو اخلاقی مدد فراہم کر رہے تھے بلکہ فوجی امداد بھی فراہم کر رہے تھے۔ نومبر کے درمیان تک یہ مدد میدان جنگ تک پہنچ رہی تھی۔ نومبر کے آخر تک ماؤ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جنگ میں انڈیا تنہا نہیں ہے، اور جتنی دیر تک یہ جنگ جاری رہے گی امریکی اور برطانوی ہتھیاروں کی زیادہ مقدار انڈیا تک پہنچ جائے گی، جس کے بعد ماؤ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔